ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور پہلی تراویح میں ہم نے سوا پارہ قرآن حکیم کا تلاوت کیا، اور اس کے اندر سورہ بقرہ جو آج کی تراویح میں آغاز ہوا سورہ بقرہ سے، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کو بہت فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 7 سال میں سورہ بقرہ کو سیکھا، یعنی سورہ بقرہ جو ہے یہ سیکھنے کی چیز ہے، اور صحابی عمر بن خطاب جیسے فرما رہے ہیں میں نے 7 سال میں سیکھا، اور ہم لوگ جستجو ہی نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کو اللہ نے کتنی روحانیت دی ہے، نورانیت دی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا، جنات اس گھر میں نہیں آتے، اس گھر کے اندر جو ہے آسیب ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے گھر میں اگر بے برکتی ہے، نحوست ہے، تو آپ گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ آج کے ہمارے اس تراویح کی تلاوت کے اندر جو ہے چند چیزیں بڑی خاص تلاوت قرآنی آیات کی گئی ہے، جن میں ایک مقبولیت دعا کے لیے مجرب آیت ہے، ایک گھر میں اور رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے مضبوط ترین آیت ہے اس کے اندر، اور ایک جادو کو جڑ سے توڑنے کے لیے اور میاں بیوی کی نچاکی کو ختم کرنے کے لیے بہترین آیات ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیے جادو جنات کے خاتمے کے لیے سورہ بقرہ کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے گھر میں چھڑک دیں، گھر میں ایک دن خالی یہ عمل کر دیں، آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا۔ جس گھر میں ایک دن سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، ایک دن کی تلاوت کی برکت سے 3 دن تک جنات اس گھر میں کبھی نہیں آ سکتے، اور پھر اس کا پہرا ہو جاتا ہے فرشتوں کا۔ اس کے آغاز میں اللہ نے مومنین کا ذکر کیا، منافقین کا ذکر کیا، مومنین کی نشانیاں بتائیں، متقین کی نشانیاں بتائیں۔ ایک جملہ پہلے کہہ دیا کہ جس کا قرآن مقدس پہ یقین کمزور ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پہلے کہے گا لا ریب فی، اس کتاب میں شک نہیں ہے، اور اس کے بعد جو اس کتاب میں شک کرے گا وہ بندہ جو ہے مومن نہیں ہوگا۔ پھر منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، منافق آئے مکہ کے مشرک، وہ آ کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے ان کی طرح، سفہاء جیسے یہ بیوقوف غریب لوگ محمد عربی پہ ایمان لائے ہیں، ہم ان جیسا ایمان نہیں لا سکتے، بلال حبشی جیسے، خباب ارد جیسے، ابو فقیہ جیسے، آل یاسر جیسے، اور یہ غلام لوگ ان جیسے ہم بن جائیں کلمہ پڑھ کے، ہم بڑے سردار ہیں، پیسے والے ہیں۔ اللہ کو ان کافروں کی بات ناپسند لگی کہ انہوں نے ہٹ کی تھی غریب صحابہ پہ، لیکن ہیں تو رسول اللہ کے صحابہ۔ جب بلال حبشی کا یہ مقام ہے، حضرت ابو فقیہ کا یہ مقام ہے کہ ان کے دفاع کے لیے اللہ عرش سے قرآن کی آیت نازل کرتا ہے، اللہ گرج کے کہتا ہے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، سنو غور سے، تم بیوقوف ہو، تم جاہل بھی ہو کہ تم مقام صحابہ نہیں جانتے۔ جب بلال حبشی کے لیے اللہ بول رہا ہے، حضرت فقیہ کے لیے اللہ بول رہا ہے، خباب بن ارد کے لیے بول رہا ہے، تو ابو بکر کی شان کیا ہوگی، حضرت عمر کی شان کیا ہوگی، حضرت عثمان و علی کی شان کیا ہوگی، پتہ یہ چل گیا اس میں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جو ہے ایک آیت کو نازل فرمایا، اس کے اندر ہی آپ دیکھیے ایک آیت ہے جو بتاتی ہے کہ جب ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے جادو سکھانے کے لیے زمین پر اتارا، تو ہاروت اور ماروت بابل کے مقام پہ اترے، انہوں نے صاف فرمایا دیکھو یہ کفر ہے، آزمائش کے طور پہ سکھایا جاتا ہے، لیکن تم کفر نہ کرو، لیکن انما فتنۃ فلا تکفر، فتنے میں نہ پڑو، کفر میں نہ پڑو۔ پتہ یہ چلا جادو کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، جادو کرانے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، یہ جملہ جس پہ جادو جتنا بھی سخت ہو، شدید ہو، یہ اتنا جملہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، یہ 7 بار اسے دم کر کے پلایا جائے، جادو ہڈیوں سے بھی خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ فرشتوں نے صاف کہا ہم سکھا تو رہے ہیں لیکن جادو کا
بعض عورتیں مرد کہتے ہیں جی ہم پہ بار بار جادو ہو رہا ہے، فلاں نے دیکھا تو جادو ہو گیا، کوئی گھر سے چکر لگا کے گیا تو جادو ہو گیا۔ صاف یہ جملہ ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جب تک اللہ نہ چاہے تو جادو کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ پہ یقین مضبوط کریں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے بعد اپنی اولاد کی تربیت، آج عام بندوں کے لیے مشعل راہ ہے آخری رکوع اس پہلے پارے کا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ میرے بچوں، کون کہہ رہا ہے؟ نبی، باپ بھی نبی، اس کا دادا بھی نبی، اور وہ اپنی اولاد کی فکر کر رہا ہے۔ یعقوب پیغمبر، 11 بیٹے تھے، وہ انتقال کا وقت آیا، والد اسحاق بھی نبی، دادا ابراہیم بھی نبی، لیکن بچوں کی فکر آخرت کی کر رہا ہے، اور اپنے بیٹوں کو سامنے کھڑا کر کے یعقوب پیغمبر کہہ رہے ہیں بتاؤ میرے بچوں، میں جب مر جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو سجدے کرو گے، کس سے مرادیں مانگو گے، کس کو حاجت روا سمجھو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم اس کو حاجت روا سمجھیں گے جس کو ہمارے باپ یعقوب، ہمارے دادا اسحاق اور ہمارے پردادا ابراہیم علیہ السلام سجدہ کرتے تھے، جس سے مانگتے تھے۔ پہلے عقیدہ بتایا، موت کے وقت بھی پیغمبر اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کر رہا ہے۔ بدقسمت ہے وہ مرد، بدقسمت ہے وہ عورت جو دنیا میں رہ کر بھی اپنے بچوں کی عقیدے کی اصلاح نہیں کرتے۔ آج آپ بتائیں، بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، بچوں کو ٹیوشن بھیج رہے ہیں، بچوں کو ہر چیز دنیا کی دے رہے ہیں، لیکن عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں کر رہے۔ آج مرد بھی گمراہی کی طرف ہے، عورت بھی گمراہی کی طرف ہے، اور عقیدہ شرک پر مبنی ہو چکا ہے، رسومات فسق و فجور پر مبنی ہو چکا ہے۔ پیغمبر، باپ پیغمبر، دادا پیغمبر، موت کے وقت کوئی اور بات نہیں کی، بتاؤ بچوں کس کے آگے سجدہ کرو گے میرے بعد، کیونکہ تم نے میرا صدقہ جاریہ بننا ہے۔ اب یہ بات پھر اللہ نے بتایا ایمان کیسا ہونا چاہیے، گھر بنانا ہے ایسا ہو، گاڑی لینی ہے ایسی ہو۔ آج بندے کہتے ہیں نا، تو آج اللہ نے قرآن میں بتایا تم مومن بنو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ قرآن میں شروع میں ایمان والوں کا ذکر ہے، الف لام میم میں، اللہ نے آخری رکوع میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم مومن کامل بننا چاہتے ہو جنت میں نہیں جاؤ گے۔ آقا نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جب تک مومن نہ ہو جنت میں نہیں جاؤ گے، جب تک مومن نہ ہو، چاہے نمازیں پڑھنے والے ہو، چاہے روزہ رکھنے والے ہو، چاہے ساری عبادات کرنے والے ہو، ایمان نہیں ہے جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایمان کیسا ہونا چاہیے یا اللہ جو ہمیں جنت میں لے جائے؟ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر ایمان چاہتے ہو تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ، صحابہ جیسے بن جاؤ، صحابہ کی غلامی کرو، صحابہ کے در پہ چلے جاؤ۔ اگر کسی ایک صحابی کے در سے بھی ہٹ گئے اور ان کے بارے میں بغض رکھا تم مومن نہیں رہو گے، تمہاری ساری عبادات تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی، تمہاری ساری ریاضات تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہونا چاہیے، کسی بھی صحابی کو فالو کر لیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے جو اس کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا ایک جملہ ایسا اتارا ہے جو تسلی ہے، کسی امت کو نہیں ملا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا نا تیسرے رکوع کے اندر دوسرے پارے کے، اللہ تعالیٰ نے اور قد نرا تقلب وجہک فی السماء، حضور علیہ السلام کا چہرہ آسمان کو اٹھتا تھا، یا اللہ بیت المقدس سے قبلہ بیت اللہ کر دے، اللہ نے قبلہ ہی چینج کر دیا۔ اور پھر انا للہ ملا، جو بندہ پریشانی پر انا للہ پڑھے گا اللہ اس کی پریشانی کو دور بھی کرے گا اور پھر اس کا نعم البدل بھی دے گا۔ انا للہ خالی ڈیتھ پہ، فوتگی پہ نہیں پڑھا جاتا، جب غم آئے پریشانی آئے ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون کی پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا۔ اور اللہ کہتا ہے خود اولئک علیہم صلوات من ربہم، جو یہ پڑھتا ہے اس پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اب ناچاکی ہے میاں بیوی میں، اور اگر کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، کسی رشتے کے قریب ہونا ہے، تو اللہ نے اس کے چوتھے رکوع کے اندر، اس کے پہلے جو ہے
چوتھے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اتنا جملہ، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو یہ 70 بار پڑھ کے کسی کو بھی کھلائے پلائے گا، اللہ اس کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دے گا۔ اور آپ کہیں جا رہے ہیں، کہیں آفس میں، کسی بھی مجلس میں، کسی بھی انٹرویو دینے کی جگہ، امیگریشن میں، کہیں بھی آپ جا رہے ہیں تو آپ یہ 3 بار پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک کے داخل ہوں اس جگہ، اللہ ان کے قلب میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا۔ اور اس کے تیسرے رکوع کے لاسٹ میں، تیسرے رکوع کی لاسٹ میں ایک آیت ایسی ہے جو دعا کی قبولیت کی آیت ہے، بلکہ صحابہ کہتے تھے کہ جو یہ آیت پڑھ کے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد ہی کبھی نہیں کرے گا۔ وہ آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ جو بندہ 100 بار پڑھے، کوئی بھی دعا کرے، اللہ اس دعا کو قبول کر لے گا، ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ اتنی مجرب آیت ہے، اتنی مجرب دعا ہے کہ المجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے جو ملا اسی دعا سے ملا، اس آیت سے ملا۔ اللہ کے ولیوں نے اس کو اپنا وظیفہ بنایا ہوا تھا، آپ چلتے پھرتے پڑھا کریں، اور پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہے، طاقت رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔